اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو خطا اور نسیان اور صحیح اور غلط کا مجموعہ قرار دیا کہ انسان کبھی صحیح بھی کر سکتا ہے اور انسان کبھی غلط بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو دنیا میں پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم آئے، انسان کو ہدایت کرتے رہے۔ حضرت آدم کے بعد حضرت شیس علیہ السلام آئے، وہ بھی انسان کو ہدایت کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، وہ بھی انسان کی ہدایت کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، وہ بھی انسان کو ہدایت کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، وہ بھی انسان کو ہدایت کرتے رہے۔ المختصر یہ کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آئے تاکہ انسان کو ہدایت دی جائے، تاکہ انسان کو صحیح راستہ بتایا جائے، تاکہ انسان کو غلطی سے بچایا جائے، تاکہ انسان کو صحیح بات بتائی جائے۔ لیکن تمام انبیاء کے بعد سب سے اخیر میں جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ ہمارے نبی مکہ کی سرزمین پر پیدا ہوتے ہیں، تو ہمارے نبی کون ہے؟ آخری نبی ہے، ہمارے نبی آخری رسول ہے۔ ہمارے نبی کو اللہ نے سید الانبیاء بنایا ہے، ہمارے نبی کو تمام رسولوں کا سردار بنایا گیا ہے۔ اب ہمارے نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، اب ہمارے نبی کے بعد کوئی دوسرا رسول نہیں آئے گا، تو اب ہدایت کا کام کون انجام دے گا؟ حضرت آدم آئے، ہدایت کا کام انجام دیا۔ حضرت ابراہیم آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ آئے، آخر میں ہمارے نبی محمد مصطفیٰ آئے، ہدایت کا کام انجام دے دیے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی رسول نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، تو اب ہدایت کا کام کون انجام دے گا؟ تو اللہ نے کہا اے محمد گھبرانے کی بات نہیں ہے، آپ کی امت میں علماء کو پیدا کیا جائے گا، آپ کی امت میں اولیاء کو پیدا کیا جائے گا۔ ہدایت کا کام قیامت تک یہ علماء یہ اولیاء کرتے ہوئے نظر آئے۔ سبحان اللہ، بے شک حق ہے۔ یا رسول اللہ، حضرت زندہ باد، غوث اعظم زندہ باد، غوث اعظم زندہ باد، عثمان غنی صاحب قبلہ۔ میرے عزیز و دوستو، ہدایت کا کام نبی کے بعد علماء کے ذریعے سے، اولیاء کے ذریعے سے ہدایت کا کام انجام دیا جاتا ہے۔ آج ہم علماء کرام آپ کے سامنے کچھ ہدایت کی بات کرتے ہیں، لیکن نبی پاک کے زمانے میں اور نبی پاک کے زمانے سے پہلے حضرت آدم تک تمام انبیاء کرام اس طریقے سے اپنی امتوں کو سمجھایا کرتے تھے، اپنی امتوں کو حق بات سنایا کرتے تھے۔ لیکن اب نبی پاک کے بعد یہ ہدایت کا کام علماء کرام انجام دیں گے، اولیاء کرام انجام دیں گے، اور قیامت تک جتنے اولیاء کرام آئیں گے، علماء کرام آئیں گے، یہ ہدایت کا کام انجام دے دیں گے۔ لیکن میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ میرے عزیز و دوستو، آپ سنیں کہ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء آئے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے، لیکن سب کا مقام برابر نہیں ہے۔ کسی نبی کا مقام اونچا ہے تو کسی نبی کا مقام
उससे कम है। तमाम अंबिया को अल्लाह तबारक व तआला ने बराबर मकाम अता नहीं किया, बल्कि किसी को ज्यादा अता किया तो किसी को कम अता किया। लेकिन उन तमाम अंबिया में सबसे ऊंचा मकाम अल्लाह ने किस नबी को अता किया है, किस रसूल को अता किया है? तो कुरान कहता है कि सबसे ऊंचा मकाम अंबिया में और रसूलों में जो अल्लाह ने अता फरमाया है वो कोई और नहीं है, वो आमिना के लाल मदीना के सरकार मोहम्मद मुस्तफा को अता किया गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा। मेरे अजीजों दोस्तों, तमाम अंबिया में सबसे ऊंचा मकाम किसको अता किया गया? मोहम्मद मुस्तफा को अता किया गया। अब सुनिए गौसे आजम का मकाम क्या है। उलमा फरमाते हैं कि जैसे तमाम अंबिया में सबसे ऊंचा मकाम और सैयदुल अंबिया, अंबिया के सरदार, अंबिया के इमाम मोहम्मद मुस्तफा है, उसी तरीके से औलिया की जमात में कयामत तक जितने औलिया पैदा होंगे तमाम औलिया का सरदार गौसे आजम को बनाया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, गौसे आजम को तमाम औलिया का सरदार बनाया गया है, तमाम औलिया का इमाम बनाया गया है। मेरे अजीजों दोस्तों, जैसे तमाम अंबिया में नबी पाक के मोजेज़ा बेमिसाल बेशुमार है, उसी तरीके से तमाम औलिया में गौसे आजम की करामत भी बेशुमार है। अल्लाह अकबर। गौसे आजम का आप मकाम सुनिए। मकाम क्या है? गौसे आजम फरमाते हैं कि मेरा मुरीद अगर मशरिक में जहां सूरज डूबता है वहां अगर मेरा मुरीद, मेरा आशिक मुझको याद करे और मैं मशरिक में रहूं, यानी जहां से सूरज निकलता है, गौसे आजम फरमाते हैं कि मेरा चाहने वाला जहां सूरज डूबता है वहां रह करके अगर किसी मुसीबत में हो और मेरा चाहने वाला मुझको याद करता है, अगर मैं सूरज जहां निकलता है वहां रहूं तो वहीं से अपने चाहने वालों की मदद किया करता हूं। अल्लाह अकबर। ये गौसे आजम का मकाम है। एक जगह तो गौसे आजम फरमाते हैं कि लोगों, ये मेरे चाहने वालों सुनो, अल्लाह ने मुझको ये पावर अता किया है, मुझको ये मकाम अता किया है कि जिस तरीके से ये आसमान पूरी जमीन को ढांक करके है, पूरी जमीन को ये आसमान अपने अंदर लेकर के रखा है, अपने अंदर समा करके रखा हुआ है। गौसे आजम फरमाते हैं कि उसी तरीके से मैं अपने तमाम मुरीदों के ऊपर अपने हाथ का साया बना करके रखता हूँ। जैसे आसमान पूरी जमीन के ऊपर है, उसी तरीके से मेरा साया मेरे चाहने वाले चाहे जमीन के किसी भी हिस्से में रहे, जहां से मेरा चाहने वाला मुझको याद करेगा, उसका गौसे आजम वहीं से उसकी मदद करता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। वो गौसे आजम है। आप ईमान में ये बात रख करके यहाँ बैठिए कि हम यहाँ बैठे हैं, गौसे आजम हमको देख रहे हैं। यहाँ हम बैठे हैं, गौसे आजम हमको मुलाहजा फरमा रहे हैं। हम यहाँ बैठे हैं, गौसे आजम की निगाह में हम लोग हैं। जो जितना अदब के साथ बैठेगा, जो जितना मोहब्बत के साथ बैठेगा, जो जितनी चाहत के साथ बैठेगा, जो जितना इश्क और मोहब्बत और अदब के साथ बैठेगा, इतना ही ज्यादा गौसे आजम का सदका अल्लाह तबारक व तआला उसकी जिंदगी में अता फरमाता है। इसलिए कि एक मुहावरा है, बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब। जो अदब वाला होता है वो हिस्सा पाता है, वो फायदा पाता है, और जो बेअदब है उसका कोई भी हिस्सा नहीं होता। अदब के साथ बैठिए। गौसे आजम का मकाम क्या है?
آپ سنتے چلیے غوث اعظم نے ایک قصیدہ لکھا ہے اپنی شان میں. وہ قصیدہ کیا ہے؟ قصیدہ غوثیہ جس کو کہا جاتا ہے. آپ کے علاقے میں غالباً پہلی بار مولانا اختر صاحب کے گھر میں, نئے گھر میں ہم لوگوں نے کل عصر کے بعد ختم قادریہ شریف پڑھا تھا. اسی میں قصیدہ غوثیہ کو بھی پڑھا جاتا ہے. قصیدہ غوثیہ کو کسی اور نے نہیں لکھا, خود غوث اعظم نے اپنی شان میں لکھا ہے. غوث اعظم قصیدہ غوثیہ میں اپنا مقام کیا لکھتے ہیں؟ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ نظر تو الہ بلاد اللہ جمعہ, کہ میں اللہ کے تمام شہر کی طرف دیکھتا ہوں. اللہ کا شہر کیا ہے؟ اللہ کا شہر صرف مکہ نہیں ہے, اللہ کا شہر صرف مدینہ نہیں ہے, اللہ کا شہر صرف ہندوستان نہیں ہے, اللہ کا شہر صرف پاکستان نہیں ہے, اللہ کا شہر کوئی نیپال, امریکہ اور افریقہ نہیں, بلکہ اللہ کا شہر سے مراد علماء فرماتے ہیں کہ یہ پوری روئے زمین یہ اللہ کا شہر کہلاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں آدمی کا شہر ہے, مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی فلاں شہر کا بادشاہ ہے, حاکم ہے. اللہ تو پوری کائنات کا بادشاہ ہے, اللہ تو پوری روئے زمین کا شہنشاہ ہے, اللہ تو پوری روئے زمین اور پوری دنیا کا حاکم ہے. تو یہ پوری دنیا اللہ کا شہر کہلاتا ہے. غوث اعظم کا مقام سنیے. غوث اعظم کیا کہتے ہیں کہ میں اللہ کی پوری روئے زمین کی طرف جب میں اپنی نگاہ سے دیکھتا ہوں تو کیسا پاتا ہوں؟ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ہاتھ کی ہتھیلی میں جیسے رائی کا دانہ نظر آتا ہے. آپ کی سمجھ کے لیے ہاتھ کی ہتھیلی میں جیسے ایک دل کا دانہ ایک آدمی کو نظر آتا ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں پوری دنیا کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی میں ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے رائی کے دانے کو میں دیکھتا ہوں. اللہ اکبر. یعنی یہ پوری روئے زمین غوث اعظم کی نظر میں رہا کرتی ہے. غوث اعظم جب چاہتے ہیں, جہاں چاہتے ہیں وہیں پر اپنی نگاہ اٹھاتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں اور ملاحظہ فرما لیتے ہیں. اللہ اکبر. غوث اعظم کا مقام سنیے. غوث اعظم فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں کہ انا فی حضرت اللہ, انا فی حضرت تقریب وحدی. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قربت میں تنے تنہا رہتا ہوں. کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کوئی بھی بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اللہ کا وہ قریب ہو جائے, اللہ کا وہ پاس ہو جائے, اللہ کا وہ نزدیک ہو جائے. ایک آدمی آج کے ماحول میں ایک ممبر سے محبت کرتا. کیوں کرتا؟ تاکہ ممبر کے وہ قریب ہو جائے. ایک ایم ایل اے سے محبت کرتا ہے. کیوں کرتا؟ تاکہ وہ ایم ایل اے سے قریب ہو جائے. اسی طریقے سے ایک بندہ مومن جب اللہ سے محبت کرتا ہے, اللہ کی عبادت کرتا ہے, اللہ کا کوئی ولی بنتا ہے تو وہ اللہ کا قریب ہو جاتا ہے, اللہ کے پاس ہو جاتا ہے, اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ قیامت تک جتنے اولیاء پیدا ہوں گے تمام اولیاء اللہ کے قریب ہوتے ہیں, اللہ کے پاس ہوا کرتے ہیں. لیکن اے میرے غلاموں سنو, تمہارے غوث اعظم کا مقام یہ ہے کہ جہاں تمام اولیاء کا مقام اور تمام اولیاء کی قربت جہاں خدا کی بارگاہ میں ختم ہو جاتی ہے, وہیں سے تمہارے غوث اعظم کی قربت شروع ہو جاتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جہاں اولیاء کا مقام اللہ کی بارگاہ میں ختم ہوتا ہے وہیں سے غوث اعظم کا مقام
شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ میرے غوث اعظم کا مقام ہے۔ تنے تنہا اولیاء کی جماعت میں غوث اعظم اللہ کی قربت میں رہا کرتے ہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب میں تنے تنہا خدا کے ساتھ رہتا ہوں تو اللہ مجھ کو بہت سارے راز اور نیاز کی باتیں بتاتا ہے، بہت سارے اسرار اور حکمتوں سے اللہ مجھ کو نوازتا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اے میرے چاہنے والوں سنو، اللہ نے جو مجھے حکمت کی بات عطا کیا ہے، جو راز اور نیاز کی باتیں عطا کیا ہے، وہ اس قدر راز کی باتیں ہیں کہ میں اگر ان راز کی باتوں کو اگر پہاڑوں پر ڈال دوں گا تو یہ پہاڑ میرے راز کی باتوں کی تجلی کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ یہ پہاڑ، دنیا کا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ، اگر میں اپنے راز کو دنیا کے سمندروں میں ڈال دوں کہ اللہ نے مجھ کو کیا کیا راز بتایا ہے، تو سمندر کا پانی پانی نہیں رہے گا، میرے راز کی تجلی سے دنیا کا سمندر سوکھ جائے گا۔ غوث اعظم پھر آگے فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ، اے میرے چاہنے والوں سنو، اللہ نے مجھ کو وہ راز عطا فرمایا، اگر میں ان اسرار کو، ان راز کو اگر آگ کے اوپر ڈال دوں تو آگ اس راز کی تجلی کو برداشت نہیں کر پائے گی، بلکہ آگ وہ آگ بجھتی ہوئی نظر آئے گی۔ غوث اعظم پھر آگے فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اے میرے چاہنے والوں سنو، اگر میں اپنے راز کو سمندروں میں ڈال دوں تو سمندر سوکھ جائے گا، اگر میں راز کو پہاڑوں میں ڈال دوں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اگر میں اپنے راز کو آگ میں ڈال دوں تو آگ بجھ جائے گا۔ اے میرے غلاموں سنو، اگر میں اپنے راز کو کسی مردار کے اوپر ڈال دیا کروں تو میرے راز کی تجلی سے وہ مردار دوبارہ زندہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم، فیضان حضور غریب نواز، حضرت علامہ و مولانا عثمان غنی صاحب قبلہ مرکزی زندہ باد۔ میرے عزیز و دوستو، غوث اعظم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو مجھ کو راز کی باتیں بتایا، اگر میں کسی مردار کے اوپر ڈال دوں تو دوبارہ اس مردار کے اندر روح آ جائے گی، وہ دوبارہ اس کے اندر جان پیدا ہو جائے گی اور وہ زندہ ہو کر کے کھڑا ہو جائے گا۔ یہ میرے غوث اعظم کا مقام ہے، لیکن میں آخر میں ایک اور غوث اعظم کا مقام بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ غوث اعظم اسی قصیدہ غوثیہ میں کیا فرماتے ہیں کہ وما من شہور او دہور تمر وتنقضی الا اطالی۔ غوث اعظم کیا فرماتے ہیں کہ اے میرے چاہنے والوں سنو، یہ جو دن ہے، یہ جو رات ہے، یہ جو چاند ہے، یہ جو سورج ہے، یہ جو ستارے ہیں، یہ جو ہفتہ ہے، یہ جو مہینہ ہے، یہ جو سال ہے، یہ سورج نکلنے سے پہلے غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، غوث اعظم کی بارگاہ میں سلامی پیش کرتا ہے۔ یہ چاند رات میں نکلنے سے پہلے غوث اعظم کی بارگاہ میں جا کر کے سلامی پیش کرتا ہے۔ یہ دن، یہ رات پہلے غوث اعظم کی بارگاہ میں جا کر کے سلامی پیش کرتا ہے، تب وجود میں آتا ہے۔ پھر آگے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اے میرے چاہنے والوں، صرف اتنا نہیں، جب سورج میری بارگاہ میں پہنچتا ہے تو مجھ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ سورج کی روشنی میں اس کائنات میں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ جب چاند میری بارگاہ میں پہنچتا ہے تو چاند مجھ کو بتاتا ہے کہ چاند کی روشنی میں رات میں کیا ہوگا نہیں ہوگا۔ جب دن آتا ہے، جب رات آتی ہے، جب مہینہ آتا ہے، جب سال آتا ہے، مجھ کو اپنی تمام خبروں کو وہ بتا دیا کرتے ہیں۔ اے میرے غلاموں، تمہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ جب جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، اپنے آقا غوث اعظم کو
پیر تیری مدد کو پہنچائے گا اور تیری مصیبت کو دور کر دے گا۔ سبحان اللہ دوستو، سبحان اللہ بے شک اعظم کا مقام ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ غوث اعظم کو یہ مقام کیسے ملا؟ ایسے آسانی سے نہیں ملا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک آدمی اگر آم کا پھل کھانا چاہے گا تو پہلے آم کا پیڑ اس کو لگانا پڑے گا، لگانے کے بعد اس میں پانی بھی دینا پڑے گا، اس میں کھاد بھی دینا پڑے گا، اس میں سار بھی دینا پڑے گا، پھر وہ پیڑ بڑا ہوگا، پھر اس میں پھول آئے گا، پھر پھل آئے گا، تب جا کر کے آپ کو اس آم کے پیڑ سے آپ کو ایک پکا ہوا آم ملے گا۔ بڑی آسانی سے آپ کو آم نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے غوث اعظم کو یہ جو مقام ملا ہے، یہ جو مرتبہ ملا ہے، بڑی آسانی سے نہیں ملا ہے، بلکہ ان کے پیچھے ان کے ماں باپ کے کردار کا بڑا ہاتھ ہے۔ غوث اعظم کے والد کون تھے؟ ان کے باپ کون تھے؟ آپ لوگ جانتے ہیں غوث اعظم کے والد کا نام کیا ہے؟ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے۔ یاد کر لیجئے، غوث اعظم کے والد کا نام کیا ہے؟ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست۔ اور غوث اعظم کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ام الخیر فاطمہ ثانی ان کا نام ہے۔ ام الخیر فاطمہ ثانی غوث اعظم کی ماں کا نام ہے۔ اب دیکھیے کہ ڈاکٹر اقبال نے ایک شعر کہا ہے کہ معدن زر معدن فولاد معدن زر بن سکتا نہیں، اور بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں۔ غوث اعظم کی شان دیکھیے، ڈاکٹر اقبال کیا لکھتے ہیں کہ جہاں سے کوئلہ نکلتا ہے جھارکھنڈ میں، وہاں سے کبھی تیل نہیں نکلے گا۔ اگر تیل نکلے گا زمین کے اندر سے تو ہم کو کہاں جانا پڑے گا؟ عراق جانا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے اگر ماں پاکیزہ ہے، اگر ماں با ادب ہے، اگر ماں پاکیزہ ہے، اگر ماں با پردہ ہے، اگر ماں کا کردار اچھا ہے، اگر ماں کا اخلاق اچھا ہے، اگر باپ کا کریکٹر اچھا ہے، اگر باپ کے اخلاق اچھے ہیں، اگر باپ کا ویوہار اچھے ہیں، جب ماں باپ با ادب ہوتے ہیں، ڈاکٹر اقبال کا کہنا ہے کہ جب باپ بھی با ادب ہو، جب ماں بھی با ادب ہو، تو دونوں سے مل کر جو بچہ ہوتا ہے وہ بے ادب نہیں بلکہ وہ بھی با ادب ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت العلامہ حضرت علامہ و مولانا مفتی محفل اشرف صاحب قبلہ برکاتی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حضرات، آپ حضرات کے سامنے حضرت علامہ و مولانا مفتی محفل اشرف صاحب قبلہ برکاتی جلوہ افروز ہے، ان کے نورانی چہرے کی زیارت کرے اور فیضیاب ہوتے جائیں۔ آپ حضرات خاموشی کے ساتھ بیٹھے، اطمینان کے ساتھ بیٹھے، تھوڑی دیر میں حضرت علامہ و مولانا مفتی محفل اشرف صاحب قبلہ برکاتی کا تقریر سماعت فرمائیں گے آپ حضرات۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں عرض کیا کر رہا تھا کہ باپ اگر باادب ہو، ماں اگر باادب ہو، تو بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ بھی باادب بچہ پیدا ہوتا ہے۔ غوث اعظم کے باپ کون تھے؟ آپ مختصر میں سمجھیے، چونکہ ہمارے خطیب اہل سنت مفکر قوم و ملت حضرت علامہ مولانا مفتی محفل اشرف صاحب جلوہ بار ہے، ان کی موجودگی میں پھر بولنا، ان کو انتظار کروانا، یہ شاید کہ بے ادبی میں شمار ہو جائے گا۔ میں عرض کیا کر رہا ہوں، غوث اعظم کے باپ کتنے باادب، کتنے متقی، کتنے اللہ سے ڈرنے والا بندہ تھا۔ آپ سنیے، ایک بہتا ہوا سیب کھا لیا تھا۔ وہ کیسا بہتا ہوا سیب؟ مفتی صاحب موجود ہے کہ ایسی چیز جو راستے میں پڑی ہوئی ہو، جس کو اس چیز کا مالک اتنا تلاشے گا نہیں، اتنا دھیان دے گا نہیں، تو اس چیز کو اٹھا کر کے ایک انسان کھا سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے۔ جو سیب تھا کوئی ایسا
نہیں تھا کہ اس کو کھانا کوئی ناجائز ہو گیا تھا، کوئی حرام ہو گیا تھا، کوئی غلط ہو گیا تھا، کوئی خطا واقع ہو گئی تھی، بلکہ سمندر میں یا ندی میں بہتا ہوا وہ سیب تھا، کوئی بھی اٹھا کر کے کھا سکتا تھا۔ بہتا ہوا سیب کو کون تلاش کرتا ہے، کون ڈھونڈتا ہے، لیکن اس بہتے ہوئے سیب کو غوث اعظم کے باپ نے کھا لیا تھا، تو اس کی معافی کے لیے انہوں نے ایک سفر طے کیا۔ جب مالک سے ملاقات ہوئی عبداللہ سومئی علی رحمت الرضوان سے، اللہ اکبر، تو اس کی انہوں نے کفارہ کیا ادا کیا، 12 سال ان کے باغ میں ان کے باغ کی خدمت کی۔ اس کے بعد ایک اپاہج، ایک کیا کہتے ہیں بہری، ایک گونگی اور ایک اندھی اور ایک معذور لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تک وہ تیار ہو گئے۔ کیوں؟ تاکہ میں نے جو بغیر اجازت کے جو سیب کھا لیا ہے، تاکہ یہ میری غلطی اللہ کی بارگاہ میں معاف ہو جائے، یہ مجھ کو معاف کر دے۔ لیکن اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں کہ غوث اعظم کے باپ نے کس قدر اللہ سے خوف پایا تھا، کس قدر اللہ سے تقوی اختیار کیا تھا، یہ سوچ کر کہ گرچہ اس سیب کو کھانے کی اجازت ہے، لیکن کل قیامت کے میدان میں اگر اللہ پوچھ لے کہ اے عبد القادر غوث اعظم کے والد، بتا جو بہتے ہوئے سیب کو کھایا تھا، کیا اس سیب کے مالک سے اجازت لے کر کے کھایا تھا؟ تو کل قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ کے سامنے مجھ کو شرمندہ ہونا پڑے گا۔ غوث اعظم کے باپ نے کہا چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن کسی بھی حال میں ہاتھ سے یہ غلطی ہونے نہیں دیں گے، یہ غلطی معاف کرا دیں گے، تاکہ یہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ شرمندی ہونے سے مجھ کو بچا لیا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء یہ اللہ۔ غوث اعظم کے والد ہے، اتنا متقی، لیکن ماں کیسی؟ جو آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ان کے والد نے کہا تھا کہ آنکھوں سے اندھی، کان سے بہری، زبان سے گونگی، ہاتھ اور پیر سے معذور۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ کیا حقیقت میں اندھی تھی؟ نہیں تھی۔ کیا حقیقت میں گونگی تھی؟ نہیں تھی۔ کیا حقیقت میں کان سے بہری تھی؟ نہیں تھی۔ کیا حقیقت میں پیر سے اپاہج تھی؟ نہیں تھی۔ بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ غوث اعظم کی جو والدہ ہے وہ آنکھوں سے اندھی، کا مطلب یہ ہے کہ غوث اعظم کی والدہ نے، غوث اعظم کی ماں نے کبھی آنکھوں سے کوئی غلط چیزوں کو نہیں دیکھا ہے، کبھی نامحرم اور نامحرم مردوں کو نہیں دیکھا ہے، کبھی غوث اعظم کی ماں نے اپنے کان کے ذریعے سے کوئی غلط آواز کو نہیں سنا ہے، اپنی زبان سے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا ہے، کوئی غیبت نہیں کیا ہے، اپنے ہاتھ اور پیر سے کبھی غوث اعظم کی ماں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، کوئی خلاف شرع کوئی کام نہیں کیا ہے۔ یعنی مختصر میں ایک لفظ میں سمجھیے کہ غوث اعظم کی ماں اللہ کے فرمان کے خلاف کرنے سے معذور تھی، لیکن اللہ اکبر، جب غوث اعظم کے والد اس قدر باکمال ہو، جب غوث اعظم کی ماں اس قدر پاکیزہ ہو، جب غوث اعظم کے والد اور ان کی ماں اس قدر متقی اور پرہیزگار اور پاک کردار ہو، تو ان سے جو اولاد پیدا ہوگا وہ کتنا پاک کردار ہوگا، کتنا باکمال ہوگا۔ اور دنیا جانتی ہے ان سے جو بچہ پیدا ہوا غوث اعظم، اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ قیامت تک جتنے اولیاء پیدا ہوں گے تمام اولیاء کا سردار بنا دیا گیا۔ اللہ اکبر، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، اللہ سے شرم نہیں کھاتے ہیں، ہم مرد ہیں، ہم نمازوں سے دور ہیں، ہم سود کھاتے ہیں، ہم شراب پیتے ہیں، ہم زنا کرتے ہیں، ہم جوا بازی اور لاٹھی بازی کیا کرتے ہیں، ماں باپ کو ستاتے ہیں، چگلی، حسد، یہ تمام برائیاں ہم مرد لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور عورتوں کا پردہ تو کیا کہنا، اللہ اکبر، نہ جانے کس قدر ہمارے سماج کی عورتیں اور سماج کی ہماری
माँ बहनें किस कदर पर्दे के साथ रहा करती है, आपको कहने की जरूरत नहीं है। आप खुद जानते हैं कि आए दिन हमारे समाज में कोर्ट मैरिज का मामला सामने आ जाता है। आए दिन हमारे समाज में एक लड़की भाग जाती है, एक लड़का किसी लड़की के घर में घुस जाता है। ये क्या है? ये मर्दे की नहुसत है, ये औरतों के बेपर्दगी की नहुसत है। जिस कौम में औरतें बेपर्दा ना हो तो उलमा फरमाते हैं कि वो कौम इंतजार करे कि उस कौम पर अल्लाह की तरफ से हलाक और बर्बादी नाजिल होना शुरू हो जाए। अल्लाह अकबर। अब अंदाजा करे, उलमा फरमाते हैं कि जिस घर की औरत की आवाज उसके घर से निकल कर उसके रास्ते में पहुंच जाए, उस घर से अल्लाह बरकतों को उठा लेता है। अब अंदाजा करें कि हमारी माँ बहनों का किरदार कितना पाकीज़ा है, हमारी माँ बहनों का जो अखलाक है वो किस कदर पाकीज़ा है। बस मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूँ इस पैगाम के साथ कि गौसे आजम के वालिद ने हमको मर्दों को तकवा का पैगाम दिया है। हम तकवा इख्तियार करें, अल्लाह की इबादत करें, गुनाहों से बचे। और गौसे आजम की माने औरतों को पर्दा का पैगाम दिया है। औरतें पर्दा करें, औरतें बाअखलाक बने, औरतें बाअदब बने, अल्लाह की इबादत करें। गौसे आजम का सदका अल्लाह तबारक व तआला उनके गुलामों की जिंदगी में यहाँ भी अता करेगा और कयामत के मैदान में भी अता करेगा। बस आखिरी जुमला सुनिए, उसके बाद खत्म करता हूँ। आला हजरत फतवा अफ्रीका में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? गौसे आजम के चाहने वालों के बारे में गौसे आजम ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया था। क्या इरशाद फरमाया था? आला हजरत उस कौल को नकल करते हैं। गालिबन अरबी इबारत यह है कि वअदनिल्लाहु अन युदखिला मन अहब्बनी अल जन्नता औ कमा काल। गौसे आजम फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझसे वादा किया है कि कोई भी बंदाए मोमिन गौसे आजम से मोहब्बत करेगा तो कल कयामत के मैदान में गौसे आजम के सदके से अल्लाह गुलामे गौसे आजम को जन्नत में दाखिल फरमा देगा। अल्लाह अकबर। ये मकाम है गौसे आजम की गुलामी का। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को गौसे आजम का सच्चा गुलाम अता फरमाए, गौसे आजम का सच्चा आशिक अता फरमाए, गौसे आजम का सदका अता फरमाए। अल्लाह हम सबों को हिदायत अता फरमाए, अल्लाह हम सबों को इबादत की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत, नबी पाक की मोहब्बत का चिराग रोशन अता फरमाए। बोलने में कोई गलती हो अल्लाह माफ अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। दरूद पाक पढ़िए।